بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں رات کی سیاہی پھیلی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ گاؤں کے لوگ یقیناً آدھی نیند کے مزے بھی لے چکے ہوں گے، کیونکہ گاؤں کے ماحول کے مطابق لوگ سر شام ہی کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ تبھی پورے گاؤں میں خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی اور پھر سے وہی محیب سناٹا۔ البتہ حویلی کے مرکزی دروازے پر اور اندر بھی مدھم سے روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی ماحول میں ہلکی سی گردش کے ساتھ نوابزادہ فہد بلوچ کی سیاسی شو والی مرسڈیز بہت ایسکی سے حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے آن رکی۔ وہ اپنے آنے سے پہلے ہی خبر کو اطلاع دے چکا تھا کہ اس کی یہاں موجودگی کو حویلی میں ہر ایک سے رات رکھا جائے، اور نہایت خاموشی کے ساتھ خاوند نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حویلی کا مرکزی دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی آف تھیں اور آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی گاڑی پورچ میں جا رکی۔ خاور جو کہ حویلی کا ایک عام سا ملازم تھا اور حویلی والوں کے حکم کا غلام تھا، وہ کیسے نواب زادہ کی کسی بات کو ٹال سکتا تھا؟ اس لیے خاموشی سے مرکزی دروازہ بند کر کے وہ ایک طرف ہو گیا۔ فہد بلوچ نے خاور کو وہاں سے ہٹتا دیکھا تو آگے بڑھ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہاں سے جینز اور ٹاپ میں ملبوس خوبصورت سی لڑکی برآمد ہوئی۔ گاڑی کو لاک کر کے فہد بلوچ نے قرۃ العین کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھا اور پھر سر کو خم کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے حویلی کے اندر چلنے کو کہا۔ حویلی میں موجود تمام لوگ عشاء کی نماز کے بعد فوراً ہی سو جایا کرتے تھے، لہٰذا پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور حویلی کے کسی بھی فرد کے جاگے ہونے کی امید نہ تھی۔ پھر بھی احتیاطاً فہد بلوچ قرۃ العین کو لیے سیدھا دوسری منزل پر پہنچا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے فہد بلوچ ایک بار پھر سے مسرور سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹا تھا اور قرۃ العین کو فرتے جذبات سے اپنے سینے سے لگا کر بولا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا قرۃ العین کہ تم آج یہاں میری حویلی اور میرے کمرے کو رونق بخشے آئی ہو۔ یہاں کے گھٹن زدہ ماحول میں مجھے تم کسی روشنی کی مانند لگ رہی ہو۔ صرف تمہاری وجہ سے میری آج کی رات بہت حسین اور یادگار بننے والی ہے۔ آج سے پہلے مجھے اپنی حویلی اور یہ کمرہ کبھی اتنا پسند نہیں آیا تھا، مگر آج تو سب نیا نیا اور بہت دل لبھانے والا لگ رہا ہے۔ فہد بلوچ نے جذبے سے بولتے ہوئے قرۃ العین تک اپنی شدتوں کی حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی، جبکہ قرۃ العین تیرانہ نظر اس کے کمرے پر ڈالتے ہوئے شدید حیرت اور بے یقینی کا شکار تھی۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز سے نفاست اور عمارت میں ٹپک رہی تھی۔ قرۃ العین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یونیورسٹی میں بالکل عام سا لڑکا دکھنے والا فہد بلوچ اتنی بڑی حویلی کا چشم و چراغ ہے، اور نہ کبھی یہ جانا تھا کہ کسی گاؤں میں بھی ایسے عالیشان محل جیسے گھر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہ حویلی شہر کی کوٹھیوں سے بھی زیادہ پرکشش اور حسین ترین عمارت تھی۔ ہر دیوار اور ایک ایک چیز سے پیسے کی فراوانی جھلک رہی تھی۔ حویلی سے مروب ہوتے ہوئے آج قرۃ العین کو فہد بلوچ اور بھی حسین لگنے لگا تھا۔ اس نے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سجائی اور ادائیں دکھاتے ہوئے بڑے لاڈ سے اپنی بائیں فہد بلوچ کی گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے قرۃ العین بولی، چلو نا فہد، بالکنی میں چلتے ہیں۔ تم نے مجھے یہاں آنے سے پہلے اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ میں جلدی میں بس ایک نظر ہی گارڈن اور لون کو دیکھ پائی ہوں۔ بالکونی سے مجھے لون کا نظارہ دیکھنا ہے۔ تم جانتے ہو مجھے گھر کا سب سے خوبصورت حصہ صرف لون ہی لگتا ہے، وہ بھی بے حد وسیع اور عریض، اور ایک نظر دیکھنے سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری حویلی کا یہ لون میری سوچ اور پسند کے عین مطابق ہوگا۔ قرۃ العین کو فہد کو بالکونی میں چلنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ نہیں قرۃ العین، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تم جانتی ہو اس حویلی کے قید قانون الگ ہیں اور میں اس حویلی کا چشم و چراغ ہوں، وہ شہر سے جہاں پر اس طرح کے معاملے میں صرف لڑکی سے ہی باز پرس کی جاتی ہے۔ اگر اس حویلی کے کسی بھی مکین کو مجھے اس طرح ایک بالکل غیر اور انجان لڑکی کے ساتھ رات کے اس پیر دیکھ لیا تو مجھ سے سختی سے جواب طلبی کی جائے گی، اور پھر ہمارے بڑے بزرگ مجھ پر دباؤ ڈالیں گے کہ میں یہاں کی کسی جاہل اور پینڈو سی لڑکی کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق نکاح کر لوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسی کمرے میں رکیں۔ بے شک ابھی گہری نیند سو رہے ہیں، مگر کسی کی بھی آنکھ کھل سکتی ہے۔ میں خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فہد نے اپنے انکار کرنے کی توجیہ پیش کی، مگر قرۃ العین اس وقت وسیع اور عریض لون کو دیکھنے کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ وہ قبائلی علاقہ جات کے روایتوں اور طریقوں کے بارے میں بالکل ناواقف تھی اور اس وقت مارے جوش کے فہد کی کوئی بھی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی نظر میں یہ بہت معمولی سی بات تھی، اس لیے اپنی ضد انداز میں بولی، اوہ تم خود دیکھ چکے ہو کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، مجھے بس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہو کر لون کا نظارہ دیکھنا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ کچھ ہی دیر کی تو بات ہے، میں کون سی ساری رات رکنے کا کہہ رہی ہوں۔ اس نے کچھ اس ادا سے فہد بلوچ کو منایا کہ فہد بلوچ نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اس کو لیے بالکونی میں چلا آیا، جہاں پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ لون میں موجود خوش رنگ پھولوں کی خوشبو بھی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ لون میں پیلے رنگ کے مدم سے بلب رات کی مناسبت سے جلائے گئے تھے۔
ملگجا سا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا جس میں لون کا نظارہ اور بھی حسین دکھ رہا تھا۔ قرۃ العین کو اتنا خوش دیکھ کر فہد بلوچ بھی سب کچھ بھول بھال کر اس کی کمر میں بازو حمائل کیے لون میں موجود بیش قیمتی پھولوں اور پودوں کے بارے میں مختصراً قرۃ العین کو بتانے لگا، جبکہ دہنی سائڈ پر موجود لون میں ٹہلتی حیا بلوچ کو یہ نظارہ دیکھ کر بے تحاشا حیرت اور شدید جلن کا احساس ہوا۔ نواب زادہ فہد بلوچ کے پہلو میں کھڑی خوبصورت سی وہ حسینہ جو اپنے لباس اور انداز و اطوار سے ہی کسی پوش علاقے کی نہایت ماڈرن شہری لڑکی دکھ رہی تھی، اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے مگن سے انداز میں ہنستا اور بولتا ہوا فہد بلوچ بھی حیا کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیا کو اپنے تایا کا جو یہ بیٹا جو کہ پوری حویلی کا وحید فرزند تھا اور اس اعتبار سے ہر ایک پر روب جھاڑتا پھرتا تھا، ہمیشہ سے بے حد ناپسند تھا۔ حیا کو یہ سب دیکھ کر ایک واقعہ یاد آنے لگا جب فہد بلوچ نے اس کو سختی سے ڈانٹا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب چند سال پہلے اپنی بہترین سہیلی کی سالگرہ میں شرکت کے لیے وہ گھر والوں کی رضامندی کر چکی تھی، مگر عین وقت پر فہد بلوچ نے اس کی جانب کے بارے میں سنا تو اس کو سختی سے سالگرہ کی تقریب میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ اکلوتا ہونے کی بحث حویلی کا کوئی بھی فرد اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا، اور جب وہ پہلی بار شہر میں کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی اور اسی گھر سے اپنی والدہ اور تائی کے ہمراہ مارکیٹ تک چلی گئی تھی، وہ کالج کے حوالے سے کچھ ضروری سامان کی شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ سنیکرز، حجاب اور چند جوڑے وغیرہ خریدنے کا تھا، مگر وہاں پر ایک جینز حیا کو بہت پسند آئی۔ حیا کا اس پر دل آ گیا، تبھی اس نے اپنے لیے وہ جینز خرید لی تھی، مگر وہ اپنے اخلاقی قدروں کو نہیں بھولی تھی۔ کالج جانے کے کچھ وقت بعد ایک روز جب حیا اپنی جینز تایا کی بیٹی کو منسا بلوچ کو دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ کل وہ کالج میں پارٹی میں یہی جینز پہن کر جانے والی ہے، تو اسی وقت فہد بلوچ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر میری فرصت میں آگے بڑھ کر حیا سے وہ جینز کی پینٹ جھپٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آنکھ کی نظر کر دیا۔ حیا بلوچ اس وقت اس قدر صدمے اور غم کی کیفیت میں تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہر نکلے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنی تائی جان کی جناب دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ تائی جان اپنے اکلوتے صاحبزادے کو اس کی حرکت پر سرزنش کرتی، وہ خود ہی بول اٹھا، تم اچھی طرح جانتی ہو ہماری حویلی کی لڑکیاں اس طرح کے بیہودہ فیشن نہیں کرتی۔ کیا کالج جانے کی اجازت ملنے پر تم اپنی حویلی کے روایات بھول گئی ہو؟ تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تم اس حویلی کی عزت ہو؟ کسی آوارہ لڑکی جیسا لباس تمہیں نہیں جچتا۔ آئندہ میں اس قسم کا کوئی بھی کپڑا گھر میں کسی بھی لڑکی کے ہاتھ میں نہ دیکھوں، ورنہ سب کو گھر بٹھا دوں گا۔ تعلیم حاصل کرنی ہے تو اپنی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ فہد بلوچ نے حیا کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی سختی سے تنقید کی تھی اور تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا کی زندگی میں بچپن سے آج تک اکثر و بیشتر فہد بلوچ اسی طرح کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے اس کو مزید اپنی ذات سے متنفر کر چکا تھا، مگر وہ اقلیتا وارث اور ان لڑکیوں کا سربراہ بن کر ہر ایک پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں جان پایا تھا کہ وہ اس طرح لڑکیوں کے دل میں ایک معتبر مقام کبھی بھی نہیں پا سکتا، بلکہ شاید اندر ہی اندر سب لڑکیاں اسے بزدل و متنفر تھیں، جس طرح کا حیا نے کسی بار برملا اظہار کیا تھا، اور کئی بار فہد بلوچ کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے چھوٹی موٹی سازشیں بھی کی، مگر ہر بار اس کی چال ناکام ٹھہرائی جاتی تھی۔ آج نواب زادہ فہد بلوچ کو انتہائی تراہ دار ماڈرن لڑکی کے ساتھ اتنے بے باک انداز میں ٹھہرا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ فہد بلوچ جو حویلی کی لڑکیوں کو شرم و حیا اور رسم و رواج پر قائم رکھنے کی ہدایت کرتا تھا، وہ خود انہی بے حیا لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو اپنے دل میں اونچا مقام دے بیٹھا تھا، جو کسی بھی طور پر قبائلی روایات پر پورا نہیں اترتی تھی۔ روایت تو الگ کوئی بات ہے، وہ تو مشرقی اور بحیاء لڑکی ہی نہیں لگ رہی تھی۔ فہد بلوچ قرۃ العین کے ساتھ باتوں میں اس قدر مگن تھا کہ وہ ابھی تک حیا بلوچ کو نہیں دیکھ پایا تھا، مگر حیا کے تو جیسے پورے جسم میں شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ فہد بلوچ جس نے کچھ عرصہ بعد حیا کے کالج جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی اور ہر بار اس کی آزادی کی راہیں مسترد کرتے ہوئے اس کے پر کاٹتا رہا تھا، آج خود اتنا خوش اور مطمئن کیسے رہ سکتا تھا، اور وہ بھی ساری روایت بھول کر؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب وہ دوسروں کو حویلی کے پاسداری کے سبق دیتا رہا تھا تو خود کیوں سب بھول گیا؟ حویلی کی لڑکیوں کو قید کر کے ہر طرح کی خوشی سے محروم کر کے خود کس طرح آزاد، خود مختار اور مرضی کی زندگی گزار سکتا تھا؟ آج تمہیں میرے انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا فہد بلوچ، تم نے بہت دل آزاری کی ہے ہم سب لڑکیوں کی، آج میں تم سے سارے حساب چکتا کروں گی، ایسا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، اور آج کے بعد روب جمانا اور ہماری خوشیاں چھیننا تو دور کو تم سر اٹھا کر جینے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ تمہیں تمہاری آزادی کے آخری لمحے بہت مبارک
مبارک حیا بلوچ زہر خند سا سوچتی تنزیہ مسکرائی. اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی. وہ جان گئی کہ آج کے دن وہ ناکام نہیں ہونے والی تھی اور یہی سوچ کر دبے قدموں اور لون سے اندر کی جانب جانے لگی. مگر تبھی بے حد احتیاط کے باوجود بھی وہ وہاں پڑے ایک گملے کے ساتھ ٹکرائی جس سے رات کی خاموشی میں کھٹکا سا ہوا تھا. حیا بلوچ کا دل بری طرح سے دھڑکا. وہ گھبرا گئی مگر بر وقت خود کو ساتھ کھڑے ایک پلر کی اوڑ میں چھپایا تھا تاکہ فہد کی نظر اس پر نہ پڑے. جبکہ فہد بلوچ جو معمولی سی آٹو پر بھی کان لگائے کھڑا تھا گھبراتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی. اس کا نظر تو کوئی نہیں آیا مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو سکا تھا. قرۃ العین سے کہنے لگا, قرۃ العین بس اندر چلتے ہیں, بہت وقت ہو گیا ہے, کوئی جاگ بھی سکتا ہے. اس نے کسی خطرے کے پیش نظر کہا. مگر قرۃ العین تو جیسے آج ہی اس پوری حویلی کی خوبصورتی کو اپنی نظروں میں سنبھال لینا چاہتی تھی. جلدی سے بولی, کیا ہو گیا ایسا؟ مجھے ابھی چاند دیکھنا ہے. اور تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سب سوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی ہمیں یہاں نہیں دیکھے گا. تم تو اپنے ہی گھر میں اتنے ڈرتے ہو, لگتا ہی نہیں کہ اکلوتے لاڈلے اور اپنی منوانے والے بیٹے ہو. قرۃ العین نے ایک بار پھر فہد بلوچ کو ٹوکتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا تھا. مگر چند پل ہی گزرے تھے کہ فہد بلوچ کو اپنے عقب میں جہانگیر بلوچ کی بھاری گرجدار آواز سنائی دی. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا گند مچا رکھا ہے تم نے برخوردار؟ اس آواز پر فہد بلوچ بری طرح اچھلا. اس کا دل اس آواز پر سمٹ کر حلق میں آن ٹھہرا. جانے کس وقت بنا قدموں کی آہٹ کیے بابا جان اس کے سر پر پہنچ چکے تھے. اسے خبر ہی نہ ہو پائی. پتہ نہیں وہ کیا کچھ دیکھ اور سن چکے تھے. گھبراہٹ اور شرمندگی سے فہد بلوچ کے پسینے چھوٹ گئے. بوقت تمام وہ بابا جان کی طرف مڑا اور ہلکلاتے ہوئے بولا, بابا جان آپ یہاں کیسے؟ آپ تو سو رہے تھے. وہ بکراہٹ میں بےمانی جملے بولتے ہوئے شدید گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار تھا. وہ اس افتاد کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا. جبکہ قرۃ العین سامنے موجود شخص کے رعب اور دبدبے سے گھبرا کر جلدی سے فہد سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی, یوں جیسے وہ فہد بلوچ کو جانتی بھی نہ ہو. کون ہے یہ لڑکی اور اس وقت یہاں تمہارے ساتھ کھڑی کیا کر رہی ہے؟ بابا جان نے غصے سے کہتے ہوئے بالکونی کی لائٹ آن کی تھی. وہ پہلے ہی بہت غصے میں اور شکوک و شبہات سے بھرے تھے مگر لائٹ آن ہوتے ہی جب قرۃ العین کے نہایت چست اور بیہودہ لباس پر نظر پڑی تو ایک دم ان آنکھیں شعلہ اگلنے لگی تھیں. نواب زر, یہ تم کس بازاری عورت کو حویلی لائے ہو؟ تم جانتے ہو یہ شرفا کا گھر ہے. حویلی میں ہماری جوان اور باحیا پاپاردہ بیٹیاں موجود ہیں. تم کیا حویلی سے بغیر کام آزادی دی گئی تھی؟ تم اپنی عیاشیوں کا سامان حویلی میں جمع کرنے لگے ہو. کب سے شروع کیا ہے تم نے یہ گرا ہوا کام؟ جہانگیر بلوچ نے غصے میں بھڑکتے ہوئے نہایت سخت الفاظ کہے تھے. اور فہد بلوچ جو پہلے بابا جان کی یوں اچانک آمد اور اپنی چوری پکڑے جانے پر گھبرایا گیا تھا, بابا جان کے بازاری عورت کہنے پر اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا. غصے سے اس نے ہاتھوں میں مٹھیاں بھینچ لیں. ادب لحاظ کے دائرے میں بامشکل ٹھہرتے اور اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہ دبدبے لہجے میں بولا, بابا جان قرۃ العین کوئی بازاری عورت نہیں ہے. میں محبت کرتا ہوں اس سے, اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے تو اسے یہی سب پہننے کی عادت ہے. لیکن شادی کے بعد قرۃ العین اپنا پہناوا بھی بدل دے گی اور گھر کے طور طریقے بھی سمجھ جائے گی کیونکہ اس کو بھی مجھ سے محبت ہے. قرۃ العین بھی فہد کے پیچھے چھپتے ہوئے شدید ذلت محسوس کر رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. وہ بھی شریف خاندان کی لڑکی تھی. بھلے وہ فہد بلوچ کے جیسی امیر کبیر نہ تھی, نہ حویلی کے ماحول کی طرح ان کا پابند ماحول تھا, مگر اس کے بابا بھی شہر میں ایک معقول کاروبار کرتے تھے اور ان کے معاشرے میں ایک عزت اور ایک مقام تھا. مگر سامنے موجود شخص نے کس بے دردی سے ایک لمحے میں اس کو بازاری عورت بنا ڈالا تھا اور یہ بات اس کے لیے بے حد تکلیف کا باعث بنتی تھی. وہ فہد بلوچ کی جانب اس کے پیسے کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوئی تھی بلکہ یونیورسٹی میں اس کے رویے کی وجہ سے اس سے مرعوب ہوئی تھی. فہد بلوچ لڑکیوں سے دور دور بھاگنے والا ایک سنجیدہ مزاج اور رکھ رکھاؤ والا لڑکا تھا. یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں چپکے چپکے اس حسین مرد پر اپنا دل ہار بیٹھی تھیں مگر کسی بھی لڑکی کی ہمت نہ تھی کہ وہ اس نوابزادے کی طرف پیش قدمی کرتی. قرۃ العین کو اس کی یہی شرافت بھاتی تھی اور فہد بلوچ کے لیے اپنی محبت کا اظہار بھی اس نے خود ہی اس کے سامنے کیا تھا. اور پھر رفتہ رفتہ ان کی محبت میں پروان چڑھنے لگی. اس کو فہد بلوچ پر اندھا اعتبار تھا تبھی وہ اس کے گھر تک آ گئی تھی مگر فہد بلوچ سے محبت کی یہ قیمت چکانا پڑے گی. قرۃ العین کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا. وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور بابا جان کو یہ سب اس لڑکی کا ڈرامہ لگ رہا تھا. وہ مزید تیش میں آئے اور بولے, اس سے پہلے کہ یہ لڑکی ہمارے خون میں ملاوٹ کا باعث بنے تم جہاں سے لے کر آئے ہو اس کو وہاں ہی واپس چھوڑ کر آؤ. فہد بلوچ, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. لگتا ہے تمہیں بھی آزادی راس نہیں آئی. جہانگیر بلوچ غصے میں حکم جاری کرتے ہوئے فہد کو دھمکی دے کر وہاں سے یہ سوچتے ہوئے پلٹ کر آئے تھے کہ صبح ہونے سے پہلے یہ لڑکی یہاں سے جا چکی ہوگی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت جہانگیر بلوچ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. جبکہ سامنے کڑی حیا فہد بلوچ کو اس طرح عزت افزائی ہوتا دیکھ کر محفوظ ہو رہی تھی. اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی.
اور دل میں جیسے برسوں کی لگی آگ پر ٹھنڈے چھینٹے برسے تھے۔ وہ اپنے روایات اور اصولوں کا پکا تھا، شاید اسی لیے ہی قرۃ العین کو آج حویلی لے کر آیا تھا۔ فہد بلوچ سامنے موجود حیا کو طنز آزاد میں مسکراتا دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اسے اس لمحے حیا بلوچ سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ اس کو اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری آگ اس کی لگائی ہوئی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ قرۃ العین اور فہد بلوچ وہاں سے واپس جانے لگے جب حویلی کی ملازمہ نوری آ کر فہد بلوچ کو روک کر بولی، مجھے معاف کر دیں سائیں بابا، سائیں کو میں نے ہی اوپر بھیجا ہے تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید گیلری میں کوئی چور ڈاکو آ گیا ہے، مگر اندھیرے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی۔ سائیں معافی چاہتی ہوں، نوری نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ تو فہد بلوچ سخت لہجے سے بولا، مجھے تم سے اس تماشے کی ہرگز امید نہیں تھی نوری، یہ تمہیں کہاں سے چور ڈاکو لگتی ہے؟ گیلری میں میں ہی تھا، مگر آج تمہاری وجہ سے مجھے اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تم نے میرے دل پر وہ چوٹ لگائی ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ نوری حویلی کی پرانی وفادار ملازمہ تھی جو زنان خانے میں ہی رہتی تھی، اور آپ تو حویلی کے فرد کی طرح تھی۔ حویلی کا ہر فرد اس پر بے پناہ بھروسہ کرنے لگا تھا، لیکن فہد بلوچ کو اس سے زیادہ اس سارے معاملے میں حیا پر شک ہو رہا تھا، مگر وہ زیادہ سوچ نہیں سکا، کیونکہ اس وقت اس کو سب سے زیادہ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پریشان کر رہے تھے۔ اس نے قرۃ العین کو اپنی چادر میں لپیٹا اور باہر لے آیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ جہانگیر بلوچ کی کاٹ در نگاہوں میں قرۃ العین کا یہ چست لباس دوبارہ آئے اور وہ قرۃ العین سے مزید نفرت کرنے لگے۔ اس کے دل میں اب امید کی کرن باقی تھی کہ وہ بابا جان کو اس رشتے کے لیے منا لے گا، اس لیے قرۃ العین کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہوئے وہ بابا کی بات کا مان رکھ رہا تھا کہ بعد میں وہ بابا کو منا سکے۔ وہ گہری سوچوں میں گم آئندہ کے لیے اللہ عمل طے کر رہا تھا جب اسے قرۃ العین کی بھیگی سی سختی آواز سنائی دی، فہد میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے بابا میرے لیے اس قسم کی توہین آمیز الفاظ استعمال کریں گے۔ کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں جو انہوں نے مجھے ان القابات سے نوازا؟ تم جانتے ہو نا کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، میں تو تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، تم پر پورا بھروسہ تھا جو جہاں تک چلی آئی، اور لباس سے بھلا کب کسی کی شرافت یا بے حیائی کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ قرۃ العین جہانگیر بلوچ کے الفاظ سے پوری طرح گھائل تھی، ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ بمشکل بولی تھی۔ فہد بلوچ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو بڑھا کر قرۃ العین کا سر اپنے کندھے پر ٹکا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اس وقت سخت نادم تھا اور بری طرح پچھتا رہا تھا، کاش وہ یہ حرکت ہی نہ کرتا۔ اس طرح رات کی تاریکی میں لاپرواہ انداز کے ساتھ قرۃ العین کو لانے کے بجائے دن کے اجالے میں اس کو نہایت معقول حلیہ میں حویلی لے کر آتا تو شاید اتنا تماشا ہی نہ ہوا ہوتا، اور نہ اس کی وجہ سے قرۃ العین کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ویک اینڈ پر قرۃ العین کے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزارنے کی خواہش اس کو اس قدر مہنگی پڑنے والی تھی۔ قرۃ العین کو ہاسٹل چھوڑ کر فہد بلوچ نے وارڈن سے معقول انداز میں معذرت کرتے ہوئے عذر تراشا تو وارڈن نے بھی اس کی صفائی پیش کرنے پر خاموشی سے قرۃ العین کو ہاسٹل میں جانے کی اجازت دے دی، ورنہ رات کے 2 بجے کسی لڑکی کو ہاسٹل واپس آتا دیکھ کر وارڈن انتہائی سخت انداز میں سوال جواب کرتی تھی۔ قرۃ العین کمرے میں پہنچتے ہی بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فہد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس وقت کو یاد کر رہی تھی جب فہد نے بھی اس کی محبت کو نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ قرۃ العین سے بہت عہد و پیمان کیے تھے، اور کئی وعدے تو فہد نے پورے کر کے قرۃ العین کو مکمل یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے واقعی بہت سنجیدہ ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے اور مستقبل کی پلاننگ کرتے کرتے وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس نے فہد بلوچ کے ساتھ ہزاروں خواب دیکھ لیے تھے، اس میں بہت بڑا ہاتھ فہد بلوچ کے مزاج کا بھی تھا۔ اس نے قرۃ العین کو دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قرۃ العین بھلے شریف اور پیسے والے خاندان کی لڑکی تھی، لیکن بہت زیادہ امیر نہ تھی کہ پلک جھپکتے میں اپنی ہر خواہش پوری کر لیتی، اور ایسے ہی درمیانے طبقے کی یا غریب لڑکیاں بہت سے ایسے خواب دیکھتی ہیں جن کو پورا کرنا کسی معمولی شخص کے بس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فہد بلوچ جیسے شہزادے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو ان لڑکیوں پر دل و جان سے فدا ہو کر اپنا سب کچھ وار دیں اور ان کے خواب پورے ہو جائیں۔ اور آج ہی تو قرۃ العین پر یہ راز افشاں ہوا تھا کہ فہد بلوچ تھوڑا بہت امیر نہیں بلکہ نواب زادہ ہے، اور وہ حقیقتاً اس کے تمام خواب پورے کر سکتا تھا، مگر وہاں
ہاں جو کچھ فہد بلوچ کے بابا جہانگیر بلوچ نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد اسے اپنے تمام خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر جہانگیر بلوچ کا لہجہ اور انداز یاد آ رہا تھا۔ اس نے جہانگیر بلوچ کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا نفرت اور کراہیت محسوس کی تھی، تو بھلا اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے شخص کا دوبارہ کیسے سامنا کر سکتی تھی، جو اپنے اکلوتے بیٹی کی بیوی بنانا تو دور، یقیناً اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ اس وقت قرۃ العین بے بسی کے انتہاؤں پر تھی۔ فہد بلوچ سے جدائی کا سوچ کر ہی اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ دوسری جانب فہد بلوچ کی بھی حویلی واپس پہنچ چکا تھا اور سارے راستے خود سے یہ عہد کرتا آیا تھا کوئی کچھ بھی ہو جائے اور کسی بھی طرح وہ بابا جان کو منا لے گا، کیونکہ وہ اپنی محبت سے ہاتھ نہیں دھو سکتا، نہ ہی وہ قرۃ العین کو اب اکیلا چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کو جھکنا پڑے، چاہے اپنی انا اور اپنی جاگیردارانہ انداز کو پشت رکھنا پڑے، تو وہ بھی کر گزرے گا اور بابا جان کے پیروں میں گر کر اپنی خوشیوں کے لیے بھیک مانگے گا۔ یہ ایسی خوشی، ایسی چاہت تھی جس کو وہ کسی صورت نہیں کھو سکتا تھا، اور اپنی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، مگر قسمت میں کیا لکھا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پہنچ کر جہانگیر بلوچ نے سب گھر والوں کی موجودگی میں اچانک سے اعلان کیا تھا کہ فہد بیٹا، آج تمہارا نکاح ہے اور میرا خیال ہے کہ تم میری ہی شیروانی پہن لینا۔ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، نکاح کے بعد چھوٹی سی دعوت کا اہتمام بھی کر لیں گے۔ جہانگیر بلوچ بڑے اطمینان سے اپنے ارادوں سے سب کو باخبر کر رہے تھے۔ فہد بلوچ نے اس اچانک فیصلے پر سامنے بیٹھی حیا کو انتہائی غصے اور نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تبھی جہانگیر بلوچ مزید گویا ہوئے اور حیا بیٹا، تم نے بھی کل رات جو کچھ دیکھا ہے اس کو نظر انداز کر دو۔ اس عمر میں لڑکوں سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر تم اس رشتے پر اعتراض مت کرنا۔ ہمارے بیٹے میں کوئی کمی یا خامی ایسی نہیں ہے جس کے باعث کوئی بھی لڑکی اس کو نظر انداز کر سکے۔ امید ہے تم میری بات کو اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ اپنے طے کے الفاظ سن کر وہ سر جھکا کر رہ گئی، مگر یہ سوچنے سے خود کو روک نہ پائی کہ کل رات اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ہونے والے شوہر فہد بلوچ کو اس لڑکی کے ساتھ جس بے باک انداز میں دیکھا تھا، وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی نفرت میں فہد بلوچ سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی زندگی میں زہر گھولنا چاہتی تھی۔ فہد بلوچ کو پانا کبھی بھی اس کی خواہش نہیں رہی تھی، مگر ایک مشکل لڑکی ہونے کی حیثیت سے گھر والوں کے سامنے زبان درازی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا اور جیسے تیسے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فہد بلوچ اس قدر شعلہ بار نگاہوں سے سوچتے ہوئے وہ اپنی آئندہ زندگی میں مشکلات کے بارے میں سوچنے لگی، مگر تھک ہار کر خود کو وقت و حالات کے دھارے پر چھوڑ کر اپنے آپ کو مزید تھکانے سے باز رکھا۔ البتہ حیا اتنی بڑی خبر سن کر شدید حیران ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پورے خاندان کا سب سے قابل اور سلجھا ہوا بندہ جو اس کے آنگن میں چاند بن کر اترنے والا تھا، اس پہلو سے سوچتے ہوئے اس کی نفرت اور انتقامی جذبات جیسے رفتہ رفتہ سرد پڑ چکے تھے۔ کتنی دیر بے یقینی سے اس خبر کو سمجھنے کے بعد اس کی حیرت خوشگواری میں بدل گئی۔ بھلے ہی وہ فہد بلوچ سے نفرت کر رہی تھی اور اس کو تنگ کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتی تھی اور اسے لگتا تھا وہ فہد بلوچ سے شدید نفرت کرتی ہے، مگر اس وقت فہد بلوچ کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑنے کی خبر سن کر وہ جیسے ماضی کے تمام تر بیزاری، نفرتیں اور بدگمانیاں سب کچھ ایک پل میں مٹا چکی تھی اور فہد کے ساتھ اپنے مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں میں سجا بیٹھی تھی۔ اپنے اندر کی اس اچانک تبدیلی پر وہ خود بھی حیران تھی، مگر یہی خبر جب فہد بلوچ کو سنائی گئی تو اس کی آواز ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات میں بابا جان نے اچانک اتنا سنگین فیصلہ کیسے کر لیا تھا۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ اپنی محبت کو اس طرح بے موت مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی یوں بزدلوں کی طرح خاموش بیٹھ کر یہ سارا تماشا ہوتا دیکھ سکتا تھا، اس لیے ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا جہانگیر بلوچ کے کمرے میں کی جانب چل پڑا۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جہانگیر بلوچ نے اندر آنے کی اجازت دی تو دروازہ کھول کر فہد بلوچ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ فہد بلوچ مزید کوئی بدمزگی نہیں پھیلا سکتا۔ اپنے تہورات کو فہد بلوچ کو دھمکانے کے انداز میں اچھی طرح کے باور کرا چکے تھے کہ جو اس کی خواہش تھی وہ کسی صورت بھی جہانگیر بلوچ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور پر یقین بھی تھے کہ انہیں دوبارہ فہد بلوچ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور پتھریلے اثرات نے انہیں احساس دلایا تھا کہ یہ بات اتنی معمولی نہ تھی، تو وہ ذہنی طور پر ہر بات کے لیے تیار ہو کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ نواب زادے، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جہانگیر بلوچ نے اپنے خدشوں کو فہد بلوچ پر عیاں نہیں ہونے دیا اور متوازن لہجے میں گوئے ہوئے، جی بابا جان، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، جبکہ آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ میری خوشی کس بات میں ہے؟ فہد بلوچ نے اپنے آنے کی وجہ پیش کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ابھی میں تم سے ان معاملات میں کوئی رائے لینا چاہوں گا؟ مجھے جو فیصلہ کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں اور مزید مجھے اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کرنی۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن اور قائم ہوں۔
जहांगीर बलोच के लहजे में सख्ती और दर आई थी। मगर मुझे आपका ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। फहद बलोच ने फ़ौरन टोका था, मेरा फैसला कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बरखुरदार, हमने सिर्फ तुम तक अपना फैसला पहुंचाया था, तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी। जहांगीर बलोच ने एक बार फिर से उसे बावर कराने की कोशिश की थी कि वो अब इसको किसी भी किस्म की रियायत देने के हक़ में नहीं थे। मुझे आपका फ़ैसला हरगिज़ मंजूर नहीं है बाबा जान, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। फहद बलोच ने इनकी बात को रद्द किया। ठीक है, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो फिर ये भी मत बोलो कि मैं तुम्हें अपने जायदाद से आग भी कर सकता हूँ। फिर देखता हूँ वो आज़ाद पंछी तुम्हें कबूल करती है या नहीं, जो सिर्फ दौलत की खातिर तुमसे चिपकी हुई है। जहांगीर बलोच ने तंजिया लहजे में कहते हुए अपनी पूरी कोशिश की कि फहद बलोच को इसके इरादों से बात रख सकें, मगर वो शायद भूल गए थे फहद बलोच के रगों में इन्हीं का खून था। वो भी इन्हीं की तरह ज़िद्दी और अपनी बात मनवाने का आदी था। दौलत जायदाद से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे में जायदाद से आग हो जाने की धमकी इस पर कारगर साबित नहीं हुई। शायद वो समझे थे कि फहद को रोकने के लिए एक यही धमकी काफ़ी है। वो इस धमकी पर अमल नहीं करने वाले थे, क्योंकि जहांगीर बलोच के पास और कोई बेटा न था। वही उनकी दौलत और जायदाद का अकलौता वारिस था। अगर वो उसे ही आग कर देते तो फिर खाली हाथ रह जाते। फहद बलोच ने सर्द निगाह जहांगीर बलोच पर डाली, क्योंकि वो भी ये सब अच्छी तरह से जानता था कि अगर जहांगीर बलोच इसको खुद से दूर करते हैं तो फिर इनके पास बुढ़ापे का कोई भी सहारा बाकी नहीं बचेगा। इनकी सिर्फ 2 ही बेटियां थीं जो ब्याह चुकी थीं, और बेटा इस पूरी हवेली में एक फहद ही था। इसके छोटे भाई तोकीर बलोच का भी कोई बेटा ना था, बल्कि अकलौती बेटी थी, इसलिए उसे भी इस धमकी की परवाह नहीं हुई। जानता था कि जहांगीर बलोच का ये गुस्सा सिर्फ वक्ती उबाल है, जो कुछ ही अरसे में खुद ही सर्द पड़ जाएगा। जहांगीर बलोच ने जब अपनी बात का कोई असर होता ना देखा तो एकदम भड़क उठे और गुस्से से बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज दोपहर 12 बजे तुम्हारा निकाह है, और अगर तुम इस निकाह से इनकार करते हो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी माँ को भी तलाक देकर इस हवेली से रुखसत कर लूँगा। खुद ही सोच लो अपनी फजूल ख्वाहिशात के पीछे क्या तुम अपनी माँ को इस उम्र में जलील करवाओगे। जहांगीर बलोच के इस कारोबार के लिए फहद बलोच तैयार ना था। एकदम से बौखला कर सामने बैठी माँ को देखने लगा। नीलोफर बलोच, जो अब तक बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी थी, अचानक बात को अपनी जानिब मुड़ता देखकर बौखला हो गई और जहांगीर बलोच से मिन्नत समाजत करने लगी। जहांगीर सही, खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, आप तो मेरे सर का साया हैं, मेरे जीने का सहारा हैं। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आप अपने बेटे के किए की सज़ा मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मेरा आपके सिवा कौन है? जो कुछ भी फहद बलोच कर रहा है इससे मेरा क्या लेना देना कि मुझे आप इस तरह सज़ा देना चाहते हैं। नीलोफर बलोच रोते हुए जहांगीर बलोच को उनके फैसले से बात रखना चाहा कि वो अपने फैसलों में उसको मत घसीटें, मगर जहांगीर बलोच खुद पर सख्त किए बिल्कुल खामोशी से फहद बलोच पर नज़र जमाए बैठे थे। फिर मज़ीद गोया हुए, तुम्हारे पास दोपहर तक का टाइम है, पर खुरदार खुद ही सोच लो, यहाँ रुक कर हया से निकाह करना है या फिर 12 बजे से पहले पहले अपनी माँ के साथ इस हवेली से चलते नजर आओ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं हलफ उठाता हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम्हारी माँ की ज़िंदगी का फैसला भी तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसको बाइज़्ज़त तरीके से हवेली में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने दो। जहांगीर बलोच ने सख्ती से अपना फैसला सुनाया था। नीलोफर बलोच ने अपने सर पर ख़तरा मंडलाता देखा तो बेटी की जानिब मुतवज्जा हुई। खुदा के वास्ते फहद बेटा, अपने बाबा की बात मान लो। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या मुझे इस उम्र में तुम जलील और रुसवा करवाओगे? मैं कहाँ जाऊँगी? क्यों मुझे बुढ़ापे के चंद रोज़ सुकून से जीने नहीं दे रहे? फहद बलोच, जो पहले अपने बाबा के अल्फाज को खाली धमकी समझ कर पुरसुकून बैठा था, एकदम बाबा के इतने सख्त रद्द-ए-अमल पर बिल बिला कर रह गया। वो अपनी ज़िद मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, मगर यह भी वो अच्छी तरह जानता था कि इसके सामने बैठे जहांगीर बलोच भी इसकी ज़िद में ये कदम उठा सकते हैं। इसके चेहरे पर हवाएं उड़ती देखकर जहांगीर बलोच बज़ाहिर इसी तरह संजीदा और करख्त चेहरा लिए बैठे रहे, मगर उनकी आंखों में एक पल के लिए फतह की चमक उभर कर मादूम हुई। फहद बलोच हक्का बक्का अपने बाबा जहांगीर बलोच का चेहरा देखता रह गया। इसके बाबा ने इसको बेबस कर डाला। अब इसके पास मजीद कोई रास्ता न था जिसके ज़रिए वो अपने हक़ में कुछ बोल पाता। वो ना चाहते हुए भी अपनी बात नहीं मनवा सका, क्योंकि वो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं दे सकता था। ना वो खुदगर्ज़ इंसान बन सकता था कि वो अपनी खुशियों की खातिर अपनी माँ को जलील और रुसवा करता। कुर्रतुल ऐन उसकी मोहब्बत थी तो वो सामने बैठी माँ उसकी जन्नत, वो अपनी मोहब्बत पाने की खातिर अपनी जन्नत को कैसे नाराज़ कर देता। लिहाजा अपनी माँ की खातिर टूटते दिल को संभालता वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया।
ٹھیک ہے بابا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں آپ کی مرضی سے شادی کرنے کو تیار ہوا ہوں، تو آپ کو بھی میری ایک بات ماننا ہوگی، وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، چلو بھائی بہت بہت مبارک ہو، آج دوپہر کو یہ تقریب ہے اور بہت سے کام بھی کرنے ہیں اس نیک کام کے لیے، کچھ اہتمام بھی کرنا ہے۔ جہانگیر صاحب لاپرواہی سے فہد بلوچ کی بات سنے بنا ہی سب کو مبارکباد دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور یوں زور سے پہلے نہایت سادہ سی تقریب میں فہد بلوچ اور حیا بلوچ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ایک جانب حیا بلوچ جس کے چہرے پر شرم و حیا کی لالی بکھری تھی، تو دوسری طرف فہد بلوچ تھا جس کے چہرے پر سرد اور پتھریلے تاثرات سب کو واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ضبط کے انتہاؤں پر تھا مگر سب خاموش تھے، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، وقت کے ساتھ سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا، یہ گمان وہاں موجود سبھی لوگوں کو ہوا تھا۔ رات کو تھکی ہاری حیا بلوچ زندگی میں پہلی بار جب فہد بلوچ کے کمرے میں پہنچائی گئی تو حیرت سے کمرے میں موجود ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبت بالکل پوری حویلی کی نسبت کافی الگ طرز سے سجا ہوا تھا، مگر اس کمرے کی نفاست دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ حیا بلوچ پورے کمرے میں ایک تیرانہ نگاہ ڈال کر مطمئن سی بستر پر، تبھی دروازے کے پیر کھٹکا سا ہوا۔ حیا ایک دم سیدھی ہو کو بیٹھی اور فہد بلوچ کا انتظار کرنے لگی، مگر دروازے کے پیر سنائی دینے والی آوازوں نے اس کو ساکت کر دیا۔ مجھے سچ مچ بتا دو نوری، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کو کس نے کہا تھا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فہد بلوچ سختی سے نوری سے باز پرس کر رہا تھا، جو حیا کے دودھ کا گلاس لیے کمرے کی جانب آئی تھی۔ نوری جو پہلے تو حیا کے سائے میں رہتے ہوئے مضبوط تھی، اب اکیلے فہد بلوچ کے ہتھے چڑھی تو گھبرا گئی اور فر فر بولنے لگی، مجھے معاف کر دے سائیں، یہ سب کچھ مجھے حیا بی بی کے کہنے پر ہی کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس شہری لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی سائیں، مجھے معاف کر دیں۔ فہد بلوچ کے سختی سے پوچھنے پر نوری نے ایک جھٹکے سے حیا بلوچ کا بھانڈا پھوڑا اور وہاں سے چلتی بنی، جبکہ حیا بلوچ اب اپنے انجام سے خوفزدہ ہوتی بے چینی سے لب کترنے لگی۔ تبھی دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر فہد بلوچ دندراتا ہوا اس کے سر پر پہنچا۔ کر لی تم نے اپنی مرضی پوری، بہت شوق تھا نا تمہیں میری زندگی میں زہر گھول کر خود ہی میری زندگی میں شامل ہونے کا، تمہیں کیا لگا یہ سب کرنے کے بعد میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی اور میں خوشی خوشی تمہیں اپنا لوں گا؟ ہاں، ایسا نہیں ہوتا حیا بلوچ، اب یاد رکھنا میں تمہیں ایسے سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی سے سکتے ہی رہ جاؤ گی۔ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہارے قریب آؤں گا، تمہیں میں ساری زندگی تڑپا تڑپا کر ماروں گا، تم خود ہی اپنے کیے پر پچھتاؤ گی اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی، مگر میں تم پر بالکل رحم نہیں کروں گا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دیا اور میری محبت قرۃ العین کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، لیکن میں کل ہی قرۃ العین کو پورے وقار سے اس حویلی میں لے کر آؤں گا اور اپنی زندگی میں شامل کروں گا، اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ غصے سے زہر اگلتا فہد بلوچ اچانک آگے بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے کھڑا کیا اور صوفے پر دھکا دے کر خود بیڈ پر دراز ہو گیا اور بنا اس کی جانب دیکھے مزید گویا ہوا، تمہاری جگہ اس بیڈ پر بالکل نہیں ہے، میں تمہارے وجود سے سخت نفرت کرتا ہوں، تمہارے اس عروسی لباس سے، تمہارے یہاں ہونے سے پورے گھر سے شدید نفرت ہے۔ آئندہ کبھی بھی میرے سامنے یوں سجنے سنورنے کی کوشش مت کرنا، اور ہاں کبھی بھی اس بیڈ کے قریب مت آنا، یہ میری ملکیت ہے اور یہاں میں تمہارا وجود بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ فہد بلوچ کے لہجے میں بے تحاشا نفرت اور بے رخی بھری تھی۔ حیا گنگ سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے اپنے لب سی لیے تھے اور زبان سے اف تک نہ کی، خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر اپنے زیورات اتارے اور لباس بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ سادہ سے لباس میں ملبوس جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو فہد بلوچ کو فون پر بات کرتے سنا، تو پریشان مت ہو قرۃ العین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں ویسا ہی کروں گا، کل ہی میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے بابا سے بات کر لی ہے، میں نے ان کی ایک بات مانی ہے، بدلے میں وہ میری بات مان کر تمہیں بہت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، تمہیں میری زندگی میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور میں تمہیں اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی بھی تمہارے کردار پر بات نہیں کرے گا۔ فہد بلوچ قرۃ العین کے ساتھ باتوں میں مگن تھا اور حیا خاموشی سے سر جھکائے سب کچھ سننے اور برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اسے فہد بلوچ کی گزشتہ تمام زیادتیوں کا بدلہ لینے کی اتنی سنگین سزا ملی تھی کہ وہ کسی کو بھی کچھ کہنے کی بھی پوزیشن میں نہ تھی۔ رات کو دیر تک اپنی قسمت پر خاموشی سے آنسو بہاتے رہنے کے بعد وہ کب نیند کی وادی میں اتری اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اگلی صبح کو جب آنکھ کھلی تو کمرے میں فہد نہیں تھا۔ حیا اپنے نصیب پر صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتی گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھی اور تیار ہو کر کمرے سے باہر چلی آئی، جہاں پر سب گھر والے موجود تھے۔ اس کو دیکھتے ہی سب نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے اس کے خیر مقدم کیا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام ڈھلے فہد بلوچ واپس حویلی آیا اور اب سب کے سامنے موجود تھا۔ سب پر تیرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس نے اسی لڑکی کو سامنے کیا
اور بولا بابا جان کل آپ کی خوشی کی خاطر میں نے حیا سے نکاح کیا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، تو آج آپ میری خاطر قرۃ العین کو اپنی بہو تسلیم کریں گے، یہی میری شرط تھی، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی میرا اسی طرح ساتھ دیں جیسے میں نے آپ لوگوں کی بات مان کر آپ کا ساتھ دیا۔ فہد بلوچ نے اچانک سامنے موجود تمام حاضرین کے سر پر بم پھوڑا، مگر سب کے سب بالکل خاموش رہ گئے، اور حیا تو رات سے جان چکی تھی کہ فہد بلوچ کا کیا ارادہ ہے، اس لیے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی رہی اور کسی بھی قسم کے جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ فہد بلوچ قرۃ العین کو لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اور سب کے سب حیا کو اس طرح شادی کے بعد پہلے روز اتنا بڑا دھچکا لگنے پر پریشانی سے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جہانگیر بلوچ نے فہد بلوچ کو اپنے کمرے میں بلایا تاکہ اس سے بات کر سکیں، مگر فہد نے اپنی بات دہرا کر بابا پر واضح کر دیا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں آپ کو پہلے سے کہہ چکا ہوں بابا، میں نے آپ کی بات مانی ہے اور اب آپ میری بات مانیں گے اور قرۃ العین کو اس گھر کی بہو تسلیم کریں گے۔ جہانگیر بلوچ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ڈٹھائی پر مبنی لہجے میں بولے، میری بہو حیا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جی وہ ضرور آپ کی بہو ہے، جس کو آپ اپنے شوق اور مرضی سے لائے ہیں، وہ میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ میری محبت قرۃ العین ہے اور میری بیوی بھی صرف وہی ہے۔ میں باقاعدہ نکاح کر کے اسے گھر لایا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ میری بیوی کو دل سے تسلیم کر لیں، ورنہ آپ لوگوں کا کوئی بھی غلط عمل حیا کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بات کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جہانگیر بلوچ نے گہری سانس بھر کر خود کو نارمل کیا۔ وہ بھتیجی کی وجہ سے پھنس چکے تھے۔ حیا کو بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے، تم پریشان نہ ہو بیٹی، میں شہری چال باز لڑکیوں سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ تم دیکھنا یہ لڑکی فہد بلوچ کی زندگی سے اس طرح جائے گی کہ فہد بلوچ دوبارہ کبھی بھی اس کو واپس نہیں لا پائے گا۔ سب کو ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بابا جان حیا کو تسلی دیتے ہوئے دماغ میں آئندہ لاہے عمل تیار کرنے لگے۔ وہ رات فہد بلوچ اور قرۃ العین کے لیے بہت خوبصورت تھی، جبکہ حیا نے وہ پوری رات کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ فہد بلوچ کی صبح جب آنکھ کھلی تو قرۃ العین کمرے میں موجود نہ تھی۔ فہد بلوچ نے پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی کا چپا چپا چھان مارا، مگر وہ کہیں ہوتی تو دکھائی دیتی۔ وہ پریشان ہوتا ہوا حیا کے کمرے میں پہنچ کر غصے سے بھڑکتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا۔ قرۃ العین کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیوی کو تم نے کہیں غائب کیا ہے۔ سیدھی شرافت سے مجھے قرۃ العین کا پتہ دے دو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فہد بلوچ غصے سے بپھرا، حیا کا بازو سختی سے دبوچے جانے کیا کچھ بول رہا تھا کہ جہانگیر بلوچ اچانک کمرے میں آئے اور کہنے لگے، اس میں حیا کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس شہری لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا کر حویلی میں لے آئے۔ تمہاری بیوی مجھ سے اس رشتے کی قیمت وصول کر کے خود ہی واپس شہر جا چکی ہے۔ جہانگیر بلوچ نے قرۃ العین کے بارے میں فہد بلوچ کو آگاہ کیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ فہد بلوچ ہوش میں آؤ، نہیں کرتی وہ تم سے کوئی محبت، وہ خاندانی لڑکی نہیں تھی، اس لیے اپنے رشتے کی قیمت وصول کر کے چلتی بنی۔ خاندانی لڑکیاں حیا جیسی ہوتی ہیں جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہ صرف تمہیں قبول کر چکی ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اس کو کبھی اسی طرح کسی آزمائش سے گزارا جائے تو یہ بزدلوں کی طرح بھاگ جانے کی بجائے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے گی، مگر تم پر آنچ بھی نہیں آنے دے گی، نہ کبھی تمہارا ساتھ چھوڑنے پر تیار ہوگی۔ جہاں تک رہی اس لڑکی کی بات، تو تم چاہو تو میں تمہیں حلف نامہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ ارے میں اس لڑکی نے تو میرے ایک بار کہنے پر بھی منہ پھاڑ کے 5 کروڑ مانگ لیا۔ مجھے ایک لالچی اور کم ظرف لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے 5 کروڑ بہت کم قیمت لگی تھی، سو میں نے پہلی فرصت میں وہ 5 کروڑ اس کے منہ پر دے مارے اور اس کو یہاں سے جانے دیا۔ جہانگیر بلوچ کے سنگین انکشاف نے اس کے اعصاب کو جکڑ کر رکھ دیے، مگر وہ اپنے بابا کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور قرۃ العین کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ کئی بار مسلسل کوشش کرنے کے بعد باوجود نمبر نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر تک کوشش کرتے رہنے کے بالآخر قرۃ العین نے کال اٹینڈ کر ہی لی تھی، مگر بالکل خاموش رہی۔ فہد بلوچ نے خود بے صبری سے بات شروع کی، قرۃ العین تم کہاں ہو؟ اس طرح مجھے بتائے بغیر تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ قرۃ العین مجھے بتاؤ، ان سب سے نمٹنا آتا ہے مجھے۔ فہد بلوچ نے بے چینی سے استفسار کیا تو قرۃ العین بولی، میں مجبور تھی۔ فہد تمہارے بابا نے مجھے تمہاری زندگی سے نکل جانے پر
مجبور کیا تھا، لہذا مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ فہد بلوچ کے پوچھنے پر قرۃ العین نے اپنی زبان سے خود ہی اعتراف کر دیا، تو کیا بابا نے جو کہا ہے وہ سب سچ ہے؟ تم نے ان سے میری زندگی سے نکل جانے کی قیمت وصول کی ہے؟ فہد بلوچ بے یقینی سے گویا ہوا تھا، تو میں کیا کرتی؟ فہد، میں مجبور تھی، تمہارے بابا مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور نہ ہی تمہاری حویلی میں کسی اور نے مجھے تمہاری بیوی کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ میں ساری زندگی جو نفرت اور ذلت بھری نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے نہیں گزار سکتی تھی۔ اور پھر تم اپنے الفاظ یاد کرو، تم نے پہلی بار اپنے بابا کے سامنے کیا کہا تھا کہ میں اپنا طور طریقہ بدلوں گی، یعنی تمہیں خود بھی میرے طور طریقے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں ایک آزاد خیال لڑکی ہوں، بچپن سے جس ماحول میں پلی بڑی ہوں اسی کے مطابق زندگی گزاری، مگر کبھی بھی کوئی حد کراس نہیں کی۔ مگر میرے ظاہری حلیے کو دیکھ کر تمہارے بابا نے میرے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، میں برداشت کر گئی، مگر تم بھی میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے بدلنا چاہتے تھے۔ پھر تمہاری پہلی بیوی، وہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، تم اپنی اس خاندانی بیوی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اور میں سوتن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، اگر تم مجھے اپنی شادی کا بتا دیتے تو میں تب ہی تمہیں انکار کر دیتی۔ جہاں تک بات پیسوں کی ہے تو میں نے گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ شادی کی ہے، جس کی وجہ سے میرے بابا کی اتنی بدنامی ہوئی ہے، اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رات ہی رات واپس گاؤں چلے گئے تھے۔ تو ایسے میں مجھے ان کے نقصان کو بھرنا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی کی تھی تو حق مہر بھی تو دینا تھا۔ سمجھ لو کہ یہ حق مہر کی ہی قیمت ہے تمہارے نزدیک، اس 5 کروڑ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور میں بھی اپنا سب کچھ تم پر لٹوا چکی ہوں۔ اب مزید بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہارے بابا کے کہنے پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خلا کا نوٹس میں کل ہی تمہیں بھجوا دوں گی۔ تم پلیز دوبارہ مجھ سے رابطہ مت کرنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ فہد، میں بہت مجبور تھی، مجھے اب اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا ہے۔ تم قبائلی علاقوں اور رسم و رواج کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ قرۃ العین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور بنا مزید کوئی بات سنے کال کاٹ دی۔ قرۃ العین کا یہ روپ دیکھ کر فہد بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی جس کی خاطر اس نے اپنے بابا کے سامنے بھی آواز اٹھائی تھی، اور اپنی بیوی کو اس طرح سے نظر انداز کر کے قرۃ العین کو پورے وقار کے ساتھ حویلی میں لے کر آیا تھا اور پورے مان سے اپنا چکا تھا۔ اس کی خاطر ایک سے ایک لڑتا رہا، اپنی پہلی بیوی کو اس کے حق سے محروم رکھا، اور اس نے چند پیسوں کی خاطر قرۃ العین کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ فہد کی خاطر نہ کوئی سختی جھیلنا چاہتی تھی اور نہ اس کی محبت میں اپنا رنگ ڈھنگ چھوڑنے کو تیار تھی۔ فہد کا دل ٹوٹنے لگا، مگر پھر اس کے کانوں یہ الفاظ گونجے، میں مجبور تھی، تمہارے بابا نے مجھ سے خود کہا تھا کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں، اس کے بدلے مجھے جو چاہیے میں لے سکتی ہوں، اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ تو فہد کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے شرارے پھوٹنے لگے۔ کچھ بھی ہو، قرۃ العین کو مجبور کرنے والا بابا سائیں تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے صرف حیا کی وجہ سے ہی کیا ہے، یعنی ان سب میں ایک بار پھر حیا کا ہاتھ ہے۔ ایک بار پھر اس کے سوچوں کا رخ حیا کی طرف مڑ چکا تھا، اور اپنے دماغ میں جاری جنگ کے بحث تیزی سے اٹھا اور حویلی سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس کے بعد شام تک بے مقصد گاڑی بھگاتے ہوئے فہد بلوچ نے غصے اور نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ قرۃ العین کی جدائی کے احساس سے اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، اور ہر بار اپنی آنکھوں کو سختی سے رگڑتے ہوئے وہ حیا بلوچ سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت محسوس کرتا۔ شام ڈھلے وہ تھک کر واپس گھر لوٹا اور بنا کسی سے سلام دعا کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی حالت کو سب گھر والے سمجھ رہے تھے، اسی لیے خاموشی اور صبر سے اس کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس نہج پر سوچ رہا ہے۔ رات کو کھانا ٹرے میں سجا کر حیا بلوچ خود ہی ہمت کرتی کمرے میں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے شوہر نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، غصے اور پریشانی کے باعث وہ خود سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے حیا بلوچ کو خود ہی اس کی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ حیا کو اس طرح ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر فہد بلوچ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس وقت حیا کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فہد بلوچ کی زندگی تہس نہس ہو چکی تھی۔ حیا نے اس کے خطرناک تیور دیکھے تو گھبرا کر کھانے کی ٹرے جلدی سے میز پر رکھی اور جانے کے لیے مڑی، مگر تب تک فہد اس کے سر پر پہنچا اور اس کے بازو اپنے عینی شکنجے میں دبوچتے ہوئے غرا کر بولا، تم کیا سمجھتی ہو تم یہ سب چالیں چال کر میرے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہو؟ کبھی نہیں حیا بلوچ، تم کبھی بھی میرے دل میں یا زندگی میں جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ میرا دل آج بھی قرۃ العین کے نام سے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ اسی کا ہی نام لیتا رہے گا۔ تمہیں میں نے پہلے ہی دن اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، مگر تم پھر بھی باز نہیں آئی اور ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تم نے میری خوشیوں کو آگ لگا دی۔ مگر اب میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے فہد بلوچ حیا کو بازو سے پکڑ کر سیٹتے ہوئے سٹور روم کی جانب لے گیا۔ سٹور روم میں لے جا کر حیا کو اندر کی جانب دھکیلا تو پلٹ کھڑا کر زمین پر جا گری، مگر اس وقت فہد بلوچ کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ اس نے سٹور روم کا دروازہ بند کیا اور بکتا جگتا واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حیا کافی دیر تک رو رو کر سب کو پکارتی رہی۔ اسے اندھیرے میں ڈوبے
स्टोर रूम में डर लग रहा था। रो रो को उसका हल्का खुश्क हो चुका था, मगर फहद वहाँ से जा चुका था और हवेली में और कोई नहीं जानता था कि हया स्टोर रूम में बंद है। वो स्टोर हवेली के बिल्कुल एक कोने में होने की वजह से बाकी इमारत से इतना दूर था कि हया की चीखों पुकार कोई नहीं सुन सका। जाने कितनी देर तक रोते और चीखते रहने के बाद वो थक कर ज़मीन पर ही बैठ चुकी थी और बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। हया को बंद करके फहद बलोच कमरे में वापस आकर बिस्तर पर दराज हुआ। चंद पल के लिए उसकी रूह को तस्कीन हासिल हुई। अच्छा है, चंद रोज़ इसी तरह स्टोर रूम में बंद रहेगी तो इसकी अकड़ ठिकाने आएगी। मैंने इसको 1000 बार मना किया था कि मेरी ज़िंदगी से दूर रहे, मगर ये हर बार मेरी ज़िंदगी में बेजा मुदाखलत करती रही। छोटी मोटी गलतियों को तो वो किसी खातिर में नहीं लाता था, मगर इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। पहले कुर्रतुलैन के साथ होने पर भी बाबा जान को भेजा, मगर तब भी उसकी नफ़रत ख़त्म नहीं हुई और मेरा बसाया घर बर्बाद कर दिया। मेरी मोहब्बत, मेरा चैन सुकून सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब मैं भी तुम्हारे पास कुछ भी सलामत नहीं रहने दूंगा। हया बलोच, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मिन्नत करोगी मुझसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए। तब तुम्हें समझ आएगी तुमने नवाबजादा फहद बलोच से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम इस सज़ा के हकदार हो। अपने आप को मुतमिन और पुरसुकून करता फहद बलोच काफ़ी हद तक गुस्से पर काबू पा चुका था और काफ़ी गहरी नींद सोया। मगर सुबह सवेरे नूरी के दरवाज़ा धड़धड़ाने पर उसकी आँख खुली तो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। नूरी दरवाज़ा बुरी तरह पीटते हुए साथ साथ बोलती जा रही थी, छोटे सही जल्दी करें, देखें हया बीबी को क्या हो गया है, खुदा के लिए जल्दी आ जाएं, हया बीबी की हालत बहुत ख़राब है। फहद ने नूरी के ये अल्फाज सुने तो बेसाख्ता बिस्तर से नीचे उतर आया। कुछ भी था, हया ना सिर्फ उसकी चचाज़ाद थी बल्कि एक इंसान भी थी और इस नाते से वो कभी भी इसको जान से मारना नहीं चाहता था। वो शर्मिंदगी में घर गया। घर का कोई फ़र्द अभी तक नहीं जान पाया था कि हया स्टोर में सारी रात बंद रही थी। ये तो नूरी किसी काम से स्टोर गई थी और हया को साकत पड़ा देखकर सीधी फहद के पास आई। नूरी की बात सुनकर वो भागकर स्टोर रूम में गया और हया का नीला पड़ता वजूद बाहों में भर कर तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागा। थोड़ी देर में वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टर से हया को देखते हुए उसको ICU में शिफ्ट कर दिया। अगले 5 रोज़ तक हया की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और बार फहद ICU के ठंडे फर्श पर जय नमाज बिछाए अपने रब से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए हया की ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। डॉक्टर्स का कहना था कि इसको किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया है जिसके बहस इसका बचना बेहद मुश्किल है। ये खबर फहद बलोच के लिए ज़हनी अजियत का बहस बन रही थी। अपने गुस्से और नफरत में वो इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। वो भी उस मोहब्बत के खातिर जिसने जाने से पहले उसको आगाह करना भी मुनासिब न समझा। अगर वो मजबूर भी होती तो अपने सोच और अपने फैसले पर फहद को आगाह करके जा सकती थी। जो खुफिया तरीके से जाने कहाँ जा चुकी थी और खुला का फैसला भी कर चुकी थी, मगर फहद बलोच नफरत के बहस इस हकीकत को नज़रअंदाज कर गया था और हर बात का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हया को ठहराते हुए उसे संसार करने चला था। 5 रोज डॉक्टर और नर्स को तेज़ी से ICU की जानिब आते देखकर उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क उठा था। एक नर्स से पूछने पर पता चला था कि हया की हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद वो नर्स पेशावराना अंदाज में इसको दुआ करने का कहकर वहाँ से तेज़ी से ICU में गई। उस वक्त हवेली के तमाम लोग हया की ज़िंदगी के लिए दुआ गो थे और अभी तक हया के साथ हुए उस हादसे की असल वजह से लाइल्म थे, मगर फहद खुद को इन सब का मुजरिम समझते हुए इनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने उसको खुशखबरी सुनाई कि हया की हालत अब ख़तरे से बाहर थी। शाम तक उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया और बारी बारी सब उससे मिलकर आए थे। फहद बलोच सब्र के साथ इंतज़ार करता रहा और सबके बाद वो शिकस्ता कदमों से चलता हुआ कमरे की जानिब गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह हया का सामना कैसे करेगा जो उसकी खुदगर्जी की वजह से मौत के मुंह से वापस आई थी। कमरे में दाखिल हुआ तो हया ने उसको देखते ही अपना रुख मोड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह रुखसार पर फिसलते चले गए। फहद बलोच ने अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लिया। अब शायद हया उसको कभी माफ़ नहीं करेगी, मगर फिर भी वो अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांगेगा। फहद बलोच ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए और उससे बात करना चाहिए, मगर हया ठहरे हुए लहजे में बस इतना बोली, यह तकलीफ मेरे नसीब में लिखी थी, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। अपनी बात करके उसने फहद को कुछ भी कहने से रोका था। इसके बाद फहद ने बहुत बार कोशिश की कि हया एक बार आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए उसकी बात सुन ले, इसके बाद भले उसको सारी ज़िंदगी माफ़ ना करे, बेरुखी बरते, मगर उसको मज़ीद शर्मिंदा ना करे। इस दौरान एक बात उसने बड़ी शिद्दत से नोट की थी। घर वालों ने अपने ताईं पूरी कोशिश की थी कि वो हया से जान सकें आखिर सब कैसे हुआ था। कुछ न कुछ अंदाज़ा हवेली के हर फर्द को था, मगर हया ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली थी और यही कहा था कि मैं किसी काम से स्टोर में गई थी, मगर अंधेरे की वजह से मुझे ये नहीं पता चल सका कि वहाँ कोई जहरीली चीज़ भी मौजूद होगी जिसके डसने
سے میں اس حالت کو پہنچی ہوں. اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہ کی تھی اور بہت اعلیٰ ضربے سے فہد بلوچ کو سب کی نظروں سے بچا لیا تھا، مگر اس کے انداز پر فہد بلوچ مزید اپنی نظروں میں مجرم بن رہ گیا تھا. بابا آپ نے سچ کہا تھا، خاندانی عورت کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی. کاش میں آپ کی اس بات کو پہلے سمجھ لیتا تو شاید مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر میں تو اپنی انا کی جنگ لڑنے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے اپنے رشتوں کی کسی بات پر یقین نہیں آتا. فہد اپنے دل میں باپ سے مخاطب تھا. اس وقت وہ بہت اذیت میں مبتلا تھا اور اسے اذیت سے صرف حیا ہی نکال سکتی تھی، مگر جانے کب وہ اس کو معاف کرتی. ابھی تک حیا نے اس کی بات سننا گوارا نہیں کی تھی اور اس کا یہ رویہ حق بجانب تھا. ناظرین برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.